اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم. السلام علیکم. آپ کا میزبان زبیر علوی بزم عقیدت میں حاضر خدمت ہے. ناظرین، ہمارے اس پروگرام میں ہم کوشش یہ کیا کرتے ہیں کہ کچھ دینی مسائل نعت کے حوالے سے یا ہمارے جو معاشرتی زندگی میں جو مسائل ہیں، جو مشکلات ہیں یا جو ایسے ایشوز ہیں جن کا حل طلب ہے، کوشش کرتے ہیں ہم کہ اس پینل کے سامنے وہ سوال رکھیں، وہ بات کریں تاکہ کچھ عوام کی بھی اصلاح ہو جائے اور ہماری بھی اصلاح ہو جائے. ناظرین، جس طرح کہ آج کے ماحول میں ایک یہ بات عام ہو چکی ہے کہ ہماری ذہنیت بیمار ہو گئی ہے، ہم ذہنی طور پر بیمار زدہ قوم ہو گئے ہیں. مثال کے طور پر جب کوئی گاڑی کیلوں کی یا پھل کی جاتی ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ روڈ کے اوپر اس گاڑی کے اوپر ایک اس کا پہرے دار بیٹھا ہوتا ہے. آپ نے کبھی سوچا یہ کیوں بیٹھتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس غیور قوم کے غیور عوام مال مفت سمجھ کر اسے کہیں ہتھیار نہ لیں. پھر اس کے ساتھ جب کبھی شادی میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پلیٹ میں بوٹیاں اس طرح رکھ دی جاتی ہیں کہ پہاڑ بنا دیا جاتا ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کے زندگی کا یہ آخری کھانا ہو. اسی طرح جب کوئی خاتون مارکیٹ میں جاتی ہے، کسی شاپنگ پلازا میں جاتی ہے، شاپنگ مال میں جاتی ہے، تو وہاں پر وہ 3 جوڑے کپڑوں کے لے کے جاتی ہے چینج اوور کے لیے، اور جب واپس آتی ہے تو وہ 2 ہوتے ہیں. اسی طرح اور بھی بہت سی لاتعداد مثالیں ہیں. ہم بیان کرنے پہ آئیں تو سارا ٹائم ان مثالوں میں گزر جائے گا. آخر وجہ کیا ہے؟ کیا علم کی کمی ہے، تعلیم نہیں ہے، تربیت نہیں ہے، یا تبلیغ کا وہ عنصر موجود نہیں ہے، یا ہمارے علماء اس انداز میں لوگوں کو تبلیغ نہیں کر سکے، اویئرنیس نہیں دے سکے؟ آج کے اس پروگرام میں اسی موضوع پر ہم گفتگو کریں گے. گفتگو کے لیے تشریف فرما ہیں حضرت علامہ صوفی عبداللطیف ہزاروی صاحب، جو ریڈیو پاکستان اور دوسرے میڈیا ذرائع سے ان کا تعلق ہے، اور نعت مقبول رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب راجہ راشد محمود صاحب، جو بین الاقوامی شہرت یافتہ سنہا ہیں، آج ہمارے اسٹوڈیو کی رونق ہیں. اس سے قبل کہ ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، اپنے موضوع کی جانب آئیں، ہمارے ساتھ راجہ راشد محمود صاحب بہت خوبصورت نعت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت حمد کے نذرانہ پیش کرتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے اس پروگرام کے آغاز کے طور پر حمد کے کچھ اشعار. ماشاءاللہ. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور حمد خدا سے سبحان اللہ تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
اللہ اکبر اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، چوما ہے مجھ کو میرے مصطفیٰ نے، ہے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، اے حجر اسود تیرا یہ مقدر کہ چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوب بہت خوب، بہت اچھے انداز میں آپ نے پڑھی جناب راشد صاحب، جزاک اللہ۔ علامہ صاحب، جس طرح کہ ہم نے شروع میں یہ سوال رکھا تھا کہ آیا یہ جو قوم کی ذہنیت بیمار ہو گئی ہے، کیا علم کی کمی ہے، کیا تربیت کی کمی ہے، کیا ہمارے علماء اس انداز میں تبلیغ نہیں کر پائے، دین کو اس طرح سمجھا نہیں پائے قوم کو، کیا ہو گیا؟ ماشاءاللہ بھائی، آپ نے بہت ہی مفصل انداز میں آپ نے اپنے مفہوم کو بیان کیا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ایک تو ہم ذہنی طور پر بیمار ہیں، نفسیاتی لحاظ سے بیمار ہیں، اور یہ جو اخلاقی بیماریاں ہیں، قرآن کریم میں ہے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، یعنی کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو زیادہ کیا۔ تو یہ وہ اخلاقی بیماریاں ہیں کہ جن کے بدولت حرص، طمع، لالچ، جبکہ اسلام کا پہلا درس ہی یہی ہے، کیا؟ قناعت۔ اور حضور سرور عالم نے خود قناعت کی، اور آپ کی ساری زندگی قناعت سے لبریز ہے، قناعت سے بھرپور ہے۔ آپ کے سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، آپ کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قناعت سے معمور ہے۔ تو ایک تو ہمارے ہاں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قناعت کا فقدان، اور بہت زیادہ حرص، سارا زمانہ جو ہے مجھے مل جائے، اور اس نتیجے میں ہم اتنے آگے بڑھ گئے کہ اخلاقیات کو ہم کھو بیٹھے، اور نتیجتاً معمولی چیز کے لیے ہم نے اسلام کو بھی پس پش ڈال دیا، اپنی اقدار کو پس پش ڈال دیا، حیا کو پس پش ڈال دیا، اور اس کے اندر جہاں ہمارے معاشرے کا کردار ہے، وہیں پہ کچھ ان لوگوں کا بھی کردار ہے، ایسے اغیار کا، کہ جو ہمارے اندر سے اسلام کی غیرت اور حمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو علم ہے جب تک مسلمانوں کے اندر غیرت اور حمیت باقی ہے، دنیا کی کوئی قوم ان کو زیر نہیں کر سکتی، لہٰذا آؤ ان کے اندر سے جذبہ اسلام، غیرت اور حمیت کو ختم کیا جائے۔ اب اس کے لیے طریقہ کار ایسا وضع کیا گیا، مختلف قسم کے شو ہیں، ان شو کے اندر انعام کے نام پر جب کسی کو کوئی انعام سے نوازا جاتا ہے
تو ماحول ایسا فراہم کیا جاتا ہے کہ وہ اس طرح آ کر بغل گیر ہو جائیں یا ان کے ساتھ بیٹھ جائیں اور اس طرح سے جو ہے دوسروں کو پیغام ملے کہ ہم ایک آزادی حاصل کر رہے ہیں، ہم ذہنی طور پہ آزاد ہو رہے ہیں. تو یہ ذہنی آزادی نہیں، مادر پدر آزاد ہو، بلکہ یہ حقیقت میں غلامی ہے. صحیح فرمایا آپ نے، مادر پدر آزاد ہے، حقیقت میں یہ غلامی ہے. اور اس سے بہت سارے گھروں کے اندر بعد میں بہت نقصان بھی ہوتا ہے. بظاہر تو اس وقت میڈیا کے سامنے ماں باپ بھی خاموش ہو جاتے ہیں، شوہر بھی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن جب گھر آتے ہیں تو لا محالہ یہ سوال ابھرتا ہے کہ آپ ایک غیر مرد کے ساتھ کیوں بیٹھی؟ اب جواب آتا ہے جی آپ تو موجود تھے، آپ دیکھ رہے تھے، ہاں جی، اور میں اس لیے بیٹھی کہ انہوں نے ہمیں گاڑی دی. تو نتیجتاً دلوں میں بغض پیدا ہوتا ہے، دلوں میں کینہ پیدا ہوتا ہے، محبت کا فقدان ہو جاتا ہے. اور میاں بیوی کی بالخصوص آپس میں جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو نفرت وجود میں آتی ہے اور جھگڑے کی ابتدا شروع ہو جاتی ہے. اور میں آپ سے عرض کروں کہ شیطان کو سب سے زیادہ پیارا وہ شخص ہے، بلکہ وہ ہر دن مغرب سے تھوڑا قبل عصر کے بعد سمندر پہ اپنا تخت بچھاتا ہے. وہ ابلیس جو حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جس کا جو مخالفت ہوئی تھی، وہ ابلیس اپنے سارے شیاطین کو جمع کرتے ہیں اور پھر سوال ہوتا ہے کہ تم نے کیا کیا؟ ایک کہتا ہے جی میں نے آگ لگا دی، ایک کہتا ہے جی میں نے اتنے قتل کروا دیے، ایک کہتا ہے جی میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا. کہتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ایک شخص، ایک ابلیس، ایک شیطان کہتا ہے میں نے آج میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیا. وہ کہتا ہے ہاں تو نے سب سے اچھا کام کیا، اور اس کو گلے لگا دیتا ہے. تو یہ کیوں؟ اس لیے کہ جس گھر میں جھگڑا ہو جائے، میرے آقا تاجدار عالم فخر الرسل مولا کل سرور کون و مکان کا ارشاد گرامی ہے کہ جس گھر میں جنگ ہو جاتی ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. اس لیے فرمایا نیک بیوی جنت ہے کہ جو اپنے گھر کو سکون کا ماحول دیتی ہے، راحت کا ماحول دیتی ہے. اور اگر اختلافات کی ابتدا ہو جائے تو نتیجتاً وہ گھر جہنم بن جاتا ہے. تو اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ. دوسرا، میں آپ کی بات سے آگے تھوڑا سا اور، ابھی ہم نے رمضان شریف میں دیکھا کہ یہ اس طرح کے جو انعامی پروگرام بہت زیادہ، تقریباً اکثر و بیشتر چینلز پہ یہ چل رہے تھے. تو ایک چیز دیکھی میں نے کہ یہ عین اس وقت چل رہے تھے کہ جب وقت افطار عبادت کا وقت ہے، یا وقت تراویح جبکہ لوگوں کو مسجد میں نماز پڑھنا ہے. اب وہ لوگ جو اس وقت وہاں موجود ہیں ٹی وی چینل میں، وہ تو نماز سے گئے ہی گئے، ٹھیک ہے، لیکن جو گھروں کے اندر بیٹھے ہیں، شوقین ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، عبادت کا مہینہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا مہینہ، وہ مہینہ اس کو ہم نے ضائع کر دیا. اس مہینے کے اندر عبادت کو ہم نے ضائع کر دیا. اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کا جو موقع تھا. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں کہ جس طرح کہ آپ نے فرمایا نا کہ یہ ایسا ماحول اغیار فراہم کر دے، ان کی خواہش ہے کہ ایسا ماحول کریٹ ہو جائے. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ آیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمیں اپنے دین سے کوئی رغبت نہیں ہے؟ ہمارے دینی شعار جو ہے، ہماری جو تہذیب ہے، ہمارا اس پہ کوئی اثر نہیں. یعنی کہ 1400 سال ہو گئے. دیکھیں ہر چیز کا اپنا اثر ہوتا ہے. ایک بات کا جب بھی کوئی بات کرتا ہے اس کی بات کا اثر دیر تک قائم اثر موجود ہوتا ہے. تو کیا نعوذ باللہ اسلام اتنا کمزور ہے کہ اس کے یہ اثرات ختم ہو گئے؟ آپ کا بالکل صحیح آپ کا سوال ہے. حضور تاجدار عالم فخر الرسل مولا کل سرور کون و مکان کا ارشاد گرامی ہے کہ سنو تم میں سے ہر ایک چرواہا ہے اور اس کی ایک رعیت ہے. الا کلکم راعی و کلکم مسئول عن رعیتہ. یہ بات کہنا چاہ رہا تھا جی. آپ میں سے ہر ایک نگہبان ہے، بالکل ہر ایک سربراہ ہے. ہر گھر میں ایک صدر ہے، ایک وزیر اعظم ہے، ہاں جی، ہر گھر میں ایک محافظ ہے. تو اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. باپ ہے تو اس سے اس کی اولاد اور زوجہ کے متعلق پوچھا جائے گا، زوجہ ہے تو اس سے اپنے شوہر کے مال کے متعلق پوچھا جائے گا. تو چونکہ ہمارے اندر وہ نگہبانی کا تصور ختم ہو گیا، اسلام نے تو دیا لیکن ہم نے اپنی اولاد کو آزاد چھوڑ دیا. ہم دنیا کے حرص میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ ہمیں اپنی اولاد کی پرواہ ہی نہیں رہی کہ ہماری اولاد کس ڈگر پہ چل رہی ہے. ہم آزادی کے نام پہ ان کو اتنا ہم کھلی ڈھیل دے دی کہ جس کے نتیجے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ اب ہمیں صرف دائیں دیکھیں، بائیں دیکھیں، آگے دیکھیں، پیچھے دیکھیں، چاروں طرف صرف ایک شے نظر آتی ہے جس کا نام ہے دولت. کہیں سے کچھ مل جائے. حالانکہ جیسے آپ نے بہت اچھی بات فرمائی کہ اللہ کا شکر
کریں کروڑوں پتی لوگ جو کروڑ پتی ہیں لیکن ان کے اندر بھی یہ ایک حرص اور ہوس موجود ہے کہ بھئی ہمیں کچھ مل ہی جائے. صدیوں کی بھوک ان کے اندر سما گئی, پوری قوم جو کہ بیکاری بن گئی. جبکہ اسلام کا تصور کیا ہے؟ اسلام نے سب سے پہلے تصور دیا ایثار کا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ لوگ اپنے اوپر ایثار کرتے ہیں اگرچہ ان کو ضرورت ہے لیکن ضرورت کے باوجود ایثار کرتے ہیں. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے, اسلام کا درس یہ ہے کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاں جی جو اپنے حسنین کریمین کی بیماری کے سلسلے میں روزے رکھتے ہیں اور وقت افطار یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا, ہاں جی ایک قیدی آ جاتا ہے, یتیم آ جاتا ہے, مسکین آ جاتا ہے تو اپنے آگے کا کھانا بھی اٹھا کر کے ان کو پیش کر دیتے ہیں. اسلام کا تصور یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ دوسروں کو دو. صحیح. آج ہم اس کے بالکل الٹ ہو گئے, ہم کہتے ہیں جو دوسرے کے پاس ہے وہ بھی ہمارے پاس آ جائے, ہمارے پاس. تو اسلام کا تصور کیا تھا؟ ایثار تھا. اسلام کا تصور یہ تھا کہ اپنی ذات پر دوسرے کی ذات کو مقدم کر دو. یہی وجہ کہ غزوہ کے موقع پر کچھ صحابہ زخمی ہو گئے تو انہیں پانی پلانے کے لیے ایک صحابہ آئے, ایک کو پانی پیش کیا. ابھی وہ پینے والے تھے کہ دوسری جانب سے آواز آئی العطشن العطشن, انہوں نے کہا جی پہلے اس کو پلائیں. وہ ان کے پاس گئے تو تیسری طرف سے آواز آئی, فرمایا پہلے اس کو پلائیں. جب وہ آخری بندے کے پاس پہنچے تو وہ فوت ہو گئے تھے اور واپس مڑے تو سب کے سب شہید ہو چکے تھے. تو یہ اسلام کا درس تو یہ ہے کہ میرے آقا تاجدار عالم فخر الرسل مولا کل سرور کون و مکان نے کبھی لا نہیں فرمایا, کبھی نہیں فرمایا. آقا کے در پہ جو بھی آیا آپ کے پاس اگر کچھ نہ تھا تو بھی آپ نے دوسروں سے کہہ کر کے ان کو مالا مال. تو یہ محراب و ممبر سے آج کل یہ صدا کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ یقینی بات ہے صدا بلند تو ہوتی ہے لیکن ہوتا ایسا ہے کہ ایک تو ہم اپنے ذاتی اور فروعی مسائل میں بہت زیادہ الجھ گئے. زیادہ تر مسائل پہ ہی انہی فروعی مسائل پہ گفتگو ہوتی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ لوگوں نے اب دین کی بات سننا ہی چھوڑ دی ہے. اکثریت اس وقت مساجد میں آتے ہیں کہ جب واعظ ختم ہو چکا ہوتا ہے اور عین نماز کا وقت ہوتا ہے یا خطبے کا وقت ہوتا ہے. اکثریت کا یہ حال ہے. تو اس کی وجہ تو ایک تو یہ بھی ہے نا کہ جو امام صاحب ہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ ہر جمعے وہی رٹا رٹایا خطبہ وہی پیش کر دیتے ہیں. کوئی شاذ و نادری کوئی ایسے ہوں گے جو تحقیق کر کے ریسرچ کر کے بات کریں, لیکن ہوتا یہی ہے کہ وہ رٹا رٹایا خطبہ ایک جمعے کو نہیں تو پچھلے جمعے کا تو لازمی ہو جاتا ہے. جی تو پھر وہ بچے بھی بیزار ہو جاتے ہیں سامنے والے کے, یہ تو ہر سال ہر جمعے کو سنی ہوئی باتیں, تو کیا کریں ہم؟ بحثرت حال تو یہی ہے کہ یہ علماء کی اولین ڈیوٹی ہے, سب سے پہلی ترجیح یہی ہے کہ لوگوں کو ان کی سوچ اور ان کے ذہن کے مطابق درس دیا جائے. اور سرور عالم حضور پر نور کے سامنے یہی تھا. آپ کے سامنے ایک شخص آیا, یا رسول اللہ سب سے اچھا اسلام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا وہ نماز کا تارک ہے تو آپ نے نماز کی بات کی. دوسرا ہے, یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ماں باپ کا نافرمان ہے تو آپ نے ماں باپ کی فرما برداری کی بات کی. الغرض تیسرا آیا تو آپ نے جہاد کی بات کی. تو آپ اصل میں عالم کا کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کی سوچ اور فکر کے مطابق بات کریں, گفتگو کریں. محض یہ نہیں کہ وہ صرف ایک رٹا رٹایا جملہ جو ہے وہ کہتا جائے, بلکہ ہر ذہن کو مطمئن کرے اور ان کی سوچ و فکر کے مطابق اسلام کے نظریات کو بیان کرے. اب وہ صحیح فرما رہے ہیں کہ آج کے دور میں علماء کو اس بات کی اشد ضرورت ہے اور اہمیت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے خطبات کے اندر اخلاقیات کو سب سے پہلے سر فہرست جو ہے اخلاقیات کو لے لیں. اور اخلاقیات جو ہے یہی سب سے اہم ترین شے ہے. اس لیے قرآن کریم میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم. یا رسول اللہ آپ جو ہے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں. بے شک. تو جزاک اللہ, بہت شکریہ. یعنی کہ اب کرنا کیا چاہیے, یعنی کہ اب حل پیش کریں نا آپ کہ اب ان چیزوں سے کیسے نکلیں, کس طرح جو ہے کہ عوام کا رخ جو ہے کہ ان کا ذہن کیسے کنورٹ ہوگا. یہ ذمہ داری اب میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے, علماء کی ذمہ داری بھی ہے, اور ہر فرد کی ذمہ داری. جس طرح آپ نے کہا کہ ہر گھر کا ہر سربراہ, تو یہ میسیج اس تک کیسے پہنچے, اس کو کیسے ہم کنورٹ کریں, کیسے موٹیویٹ کریں چیزوں کے لیے. بالکل بہت اچھی بات آپ نے فرمائی ہے. سب سے پہلا فریضہ تو یہاں ماں باپ کا بنتا ہے, اکابرین کا بنتا ہے, بڑوں کا بنتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو نصاب ہے اس میں اس چیز کو شامل کیا جائے, اور تعلیم میں جو اہم ترین عنصر ہے وہ اس بات کی طرف متعین کیا جائے.
اس کے علاوہ میڈیا آج کے دور کا اہم ترین اور سب سے زیادہ مؤثر ذریعہ ہے کہ ہر بندہ ہر وقت اس وقت میڈیا میں ہے، ہاں جی، اور میڈیا ہی کو دیکھتا ہے اور میڈیا ہی سے وہ متاثر ہے۔ لہٰذا ہمارا میڈیا، جیسے ماشاءاللہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو بہت اچھا سلسلہ ہے، تو میڈیا کو اس میں اہم کردار ادا کرنا ہے۔ گھر میں آئیں تو ماں باپ کردار ادا کریں، اسکول میں جائیں تو اساتذہ کردار ادا کریں، ٹھیک ہے، اور مسجد میں آئیں تو خطبہ اور ائمہ یہ کردار ادا کریں، اور اپنے جب عزیز و اقربا کے گھروں میں جائیں تو وہاں کے بزرگ یہ کردار ادا کریں، گلی محلے کے اندر ہوں تو اس علاقے کے جو سرآوردہ جو اہم ترین شخصیات ہیں، سرکردہ لوگ جو ہیں، جو سرکردہ لوگ ہیں، وہ یہ کام کریں کہ وہ ہر برائی کو دیکھ کر کے اس بچے کو سمجھائیں کہ بیٹا آپ کو گلی میں نہیں بیٹھنا، بیٹا آپ نے کسی پہ آواز نہیں کسنی، بیٹا آپ بیٹھیں گے تو نگاہیں جھکا کے بیٹھیں گے، بیٹا آپ کسی کے گھر کے آگے بیٹھ کر بلند آواز سے کہہ کے نہیں بلند کریں گے کہ گھر والوں کو بھی ان کا سکون بھی غارت ہو جائے، بیٹے آپ کسی گھر کے پاس سے گزرتے ہوئے موٹر سائیکل کو ریس دے کر بہت شور کر کے، ہو سکتا ہے کوئی بیمار ہو، کوئی عارضہ قلب میں مبتلا ہو، کوئی ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو، کسی کو تکلیف پہنچا دیں گے، تو میرے آقا کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان بھائی محفوظ رہے۔ آپ یقین جانیے بھائی کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے بھی اٹھیں گے انہیں قاتل کہا جائے گا، وہ کہیں گے یا اللہ ہم نے تو ایک مکھی بھی نہیں ماری، ہم قاتل کیسے آئے؟ تو انہیں کہا جائے گا کہ تمہارے کردار کے سبب، تمہارے اخلاقیات کے سبب، اطوار کے سبب جو ہے فلاں بندے کو اذیت پہنچی اور اس کا انتقال ہو گیا، لہذا قاتل تم ہی بنے۔ مثال کے طور پہ عموماً رات کو 2 بجے کے قریب انتہائی تیز رفتاری سے موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو ریس دے دی جائے، اب ایک بندہ عین اس وقت جب کہ نیند کے اندر ہے، یہ بیمار ہے، اور اس حالت میں جب شدید یا پھر فائرنگ کر دی جائے، عموماً ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے شادی کے موقع پہ رات 2 بجے فائرنگ دھڑا دھڑ ہو رہی ہے، تو ایسے میں جب بندہ اچانک اٹھے گا تو لا محالہ اگر بلڈ پریشر کا مریض ہے یا عارضہ قلب میں ہے تو اس کی تو جان کو خطرہ ہے، یا معصوم بچہ ہے جو ابھی 10 دن کا ہے یا مہینے کا ہے تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ تو اب ایسے لوگ جو بظاہر سمجھتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، لیکن کیا خبر کہ ان کے سبب کتنی اموات واقع ہو رہی ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ۔ تو یہ وہ اخلاقیات ہیں کہ جس کا ہم میں سے ہر شخص نے درس دینا ہے۔ قرآن کریم نے اس تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، راستے کے کیا حقوق ہیں میرے آقا نے بیان فرمائے، ہاں جی، چلنے کے کیا حقوق ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ کہ ہر چیز کو ہم اپنی مرضی پہ ڈھال دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے مکانوں پہ خرچ ہو جائیں گے لیکن گلیاں ہماری خرابی ہوں گی، گلی خراب ہوگی، وہ گلی کا جو اوپر جو بارش کا جو پانی ہے جو پرنالا ہے وہ اوپر سے لگا دیں گے تاکہ ساری چھینٹیں اس کے نیچے آئیں، اس کے ساتھ ایک پائپ نہیں لگا رہے۔ اچھا گڑے پڑے ہوئے ہیں، اگر کوئی مریض ہے تو اس کو ہاسپٹل پہنچانے سے پہلے جو ہے نا وہ جتنا وہ مریض ہے اس سے زیادہ وہ مریض بن جائے گا اس گلی سے گزرتے ہوئے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ جناب علامہ صفی عبداللطیف ہزاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے تشریف آوری کا، اور بڑی تفصیل کے ساتھ آپ نے بیان کرنے کی کوشش کی، گو کہ وقت بڑا کم تھا لیکن اس میں کوشش آپ نے کی، جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں جناب راجہ راشد صاحب محبوب صاحب نعت بھی پڑھیں گے، اور میری خواہش ہوگی کہ آپ چند دعائیہ کلمات آخر میں ادا کریں گے ان کی نعت کے بعد، تو جناب راجہ راشد صاحب آپ نعت۔ ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، ہم گناہ گاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے
گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. واہ جی واہ. اور نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. واہ واہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. واہ واہ. اور خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی. خلد میں بھیڑ نظر آتی ہے خوشباشوں کی. میرے آقا کہ یہ سب چاہنے والے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. اور نکتہ چیشان رسالت کے چھپے موزی ہیں. واہ. نکتہ چیشان رسالت کے چھپے موزی ہیں. آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے. آستینوں میں کبھی سانپ تو پالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. حشر میں ان کی شفاعت کے حوالے ہوں گے. ہم گناہگار. جزاک اللہ راجہ راشد محمود صاحب، بہت خوبصورت نعت پڑھی آپ نے. جزاک اللہ آپ کی تشریف آوری کا اور ہدیہ نعت پیش کرنے کے. جزاک اللہ. ناظرین، ہم اپنے پروگرام کا اختتام تو حضرت علامہ صوفی عبداللطیف صاحب کی دعا پہ کریں گے کہ یہ دعائی الفاظ ادا فرمائیں گے. وقت اس ضرورت کے تحت ہے، ضرورت اس امر کی ہے، یوں سمجھیں کہ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس طرح آئل ٹینکر کے گرنے سے تقریباً 250 اموات ہو گئیں، تو آیا کیا وہ لوگ بھکاری تھے؟ کیا ان کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا تھا؟ ایسا نہیں تھا، وہ ذہنی بیمار تھے. پروگرام میں ہم جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ ذہنی بیماری ہے. بھکاری پن ذہن کا بھکاری پن ہے. اللہ نہ کرے ایک بھکاری ہونے کے لیے اس کا پھٹا ہوا چوغا ہو، ہاتھ میں کشکول ہو، ضروری نہیں. جس طرح کی حرکات و سکنات
ہمارے پڑھے لکھے لوگوں میں اور ہماری قوم میں یہ موجود ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے محفوظ رکھے اور قناعت پسندی عطا فرمائے کہ ہم قناعت پسندی کی طرف آئیں۔ اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے تشریف فرما ہوں گے، انشاءاللہ حاضری دیں گے۔ اور اس وقت پروگرام کا اختتام حضرت علامہ صوفی عبداللطیف صاحب کی دعا کے ساتھ۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ الہ العالمین، ہم سب یہاں مل بیٹھے، اللہ جو محفل ہوئی اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ ہم سب کو اے اللہ اچھے اخلاق عطا فرما، اپنے نیک بندوں کا ساتھ عطا فرما۔ جیسا سیدنا یوسف علیہ السلام کی دعا ہے، انت ولیجی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ تو میرا دنیا اور آخرت میں کارساز ہے، اے اللہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے اور نیک لوگوں سے ملا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت نصیب فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کے اخلاق ہمارے اقدار اچھے فرما، مملکت پاکستان کی عالم اسلام کی خیر فرما۔ اللہم ارزقنا نور المصطفیٰ و سرور المصطفیٰ و ظہور المصطفیٰ و بقاء المصطفیٰ و لقاء المصطفیٰ و رحمت المصطفیٰ و شفاعت المصطفیٰ و برکت المصطفیٰ و قوت المصطفیٰ و دین المصطفیٰ و ایمان المصطفیٰ و جمال المصطفیٰ و جمیل المصطفیٰ۔ اللہم انی اسألک بعزت ربوبیتک بجاہک بجلالک بجمالک بکمالک بافعالک بصفاتک بفضلک بانعامک برحمتک بحقک و بحق نبیک المصطفیٰ ان تجعلنی و تجعل لنا فرحة وراحة وكرامة وسعادة وشفاء من كل داء۔ اللهم احفظني واحفظنا من الهم والهموم والغم والغموم والبلاء والوباء والقحط والمرض والنزر السوء والطعن والطاعون بجاه النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل